اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ آج معاشرے میں یہ رسم بھی بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بچیں اور اپنی خواتین حضرات کو یعنی ماں اور بہنوں کو بھی ہمیں بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس گناہ سے بچیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پر عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں یعنی خواتین حضرات جب سہرہ بندی ہوتی ہے، سہرہ باندھا جاتا ہے، تو اس وقت میں وہ اپنا ایک الگ سہرہ تیار کر کے لاتی ہیں اور طرح طرح کے اس میں شعر کفری کلمات بھی ہوتے ہیں، اور اپنی گڑھی ہوئی باتیں وہ اس میں پیش کرتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی قابل نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی ہوشیار نہیں ہے، اور ان کی نظر میں اس وقت سب بے وقوف ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ اسلام کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر محرم کے کان میں اگر کسی عورت کی آواز پہنچی تو وہ بہت سخت درجے کی گناہ گار ہے۔ آپ دیکھیے، یہ تو سہرہ پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قرآن تیز پڑھنے سے بھی منع فرمایا، یعنی اپنے گھر میں جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو آہستہ آواز میں، اتنی آواز میں قرآن پڑھیں خواتین حضرات، عورتیں، کہ وہ خود سن سکیں۔ اس طریقے سے اتنی تیز سے قرآن نہ پڑھا جائے کہ ہم قرآن گھر میں پڑھ رہے ہیں اور باہر روڈ پہ جانے والا آدمی ہماری آواز سن رہا ہے، لہٰذا وہ عورت سخت درجے کی گناہ گار ہے۔ یعنی قرآن ہمیں بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے خواتین حضرات کو، بلکہ آہستہ پڑھیں تاکہ ہماری آواز کوئی غیر محرم نہ سنے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب قرآن پاک اتنی اہم عبادت کرنے کو حضور علیہ السلام نے آہستہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو سہرہ پڑھنے کا حکم عورتوں کو بلند آواز سے کیسے دے دیا؟ پھر وہ لاؤڈ اسپیکر پر آ کر اپنے آواز کا ساز اور باز دکھا کر اور چیخ پکار کرنا، تو یہ ظاہر سی بات ہے شریعت میں جائز نہیں ہے، بالکل منع ہے۔ اور شعر کا جو سہرہ پڑھا جاتا ہے اس کا بھی کوئی سر و پیر نہیں ہوتا، کوئی شعر کہیں ہوتا ہے، کوئی کہیں ہوتا ہے، کوئی کہیں پہنچ جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اگر سہرہ بندی میں سہرہ پڑھوانا ہی ہے شادی کے وقت، تو آپ کسی ہوشیار آدمی کو، پڑھے لکھے آدمی سے یا عالم دین سے یا اپنے امام صاحب سے یا حفاظ اکرام سے کہیں کہ بھئی شادی کے موقع پر آپ کو سہرہ لکھنا ہے، تو وہ سنت کے مطابق تیار کر کے لائیں گے اور قاعدے کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس کا ثواب ہم تمام لوگوں کو ملے گا۔ لیکن یہ خواتین حضرات جو سہرہ پڑھتی ہیں، تو یہ سہرہ ان کا اپنا ایجاد کیا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس طرح کی حرکتیں کہ چاندنی رات مدینے سے منگایا سہرہ، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ سہرہ آتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ تو سہرے میں بہت ہی کفری کلمات بھی بول دیتی ہیں ہماری ماں اور بہنیں، حالانکہ ان کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ حضور کی سنت عطا کر رہے ہیں۔ سہرہ باندھنا بھی سنت ہے اور شادی کرنا بھی سنت ہے، تو سنت میں شیطان کو شامل جب کر لیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ سنت نہیں رہے گی، اس لیے ہمیں ان تمام بری باتوں سے بچنا چاہیے۔ اور اس چاندنی رات مدینے سے منگایا اور کلیئر سے منگایا سہرہ اور اجمیر سے منگایا سہرہ، یہ تمام باتیں اس میں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد دادا نے باندھا تو بندھ نہ سکا، چاچا نے باندھا تو بندھ نہیں سکا، اور تاؤ نے باندھا تو بندھ نہیں سکا۔ تو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ سہرہ پھولوں کا ہوتا ہے، لیکن خواتین حضرات کی ایجاد کی ہوئی جو سہرہ ہوتا ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی لوہا اور پتھر اور پتہ نہیں کوئی پہاڑ ہے تو بن نہیں پا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بالکل بے وقوفی کی بات ہے اور جہالت کی بات ہے کہ دادا باندھ رہے ہیں تو نہیں بندھا، چاچا نے باندھا تو نہیں بندھا، تو پتہ نہیں کون اس کو باندھے گا اور کس طرح سے وہ بندھے گا، وہ خواتین حضرات ہی بہتر جانتی ہیں۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ یہ سہرہ بالکل بکواس ہے، بالکل غلط ہے اس طریقے سے پڑھنا،
اور یہ دین کا مذاق ہے، دین اسلام کے خلاف ہے، رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ لہٰذا ہماری ماں اور بہنوں کو اس طریقے سے سحرہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بالکل منع ہے۔ اور سحرے کو قاعدے کے ساتھ پڑھوائیں، قاعدے کے ساتھ لکھا جائے اور قاعدے کے ساتھ پڑھا جائے، وہی بہتر ہے۔ اور یہ اس طرح کی جملے بولنا، یہ کفری کلمات بھی اس میں آ جاتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اور ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ وہ سنت کے مطابق سحرہ لکھوائیں، اور کسی پڑھے لکھے آدمی سے لکھوا کر اس کو یاد کر لیں، یاد کر کے پھر قاعدے کے ساتھ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اپنے گھر میں آہستہ آواز میں اگر پڑھیں تو اچھی بات ہے، اور اگر اس طریقے سے نہیں پڑھتی ہیں تو ان کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تک وہ سحرہ نہیں پڑھیں گی تو سحرہ نہیں مانا جائے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس بری بلا سے اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شادی سنت کے مطابق کریں اور سحرہ بھی سنت کے مطابق پڑھا جائے۔ کہنے سننے میں قصداً 7 خامیاں ہوں، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔